بلا تاخیر دعوت کلام دوں گا حضرت مولانا اختر سعیدی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے سلام۔ آج 19ویں روزے کی افطاری الحمدللہ ہم کریں گے۔ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت بھی عنقریب ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ہم کما حق ہو اس کی تعظیم و توقیر تو نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں قوی امید ہے کہ وہ ہم پہ رحم و کرم کی بارشیں برسائے گا۔ آگے عشرہ عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ کے حضور میں ہم نے حتی الامکان جد و جہد یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عشرہ رحمت جدا ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی، یا عشرہ مغفرت جدا ہونے سے مغفرت ختم ہو گئی نہیں، بلکہ عشرہ رحمت کے ساتھ جیسے ہی عشرہ رحمت ختم ہوتا ہے تو رحمت کا جو سلسلہ ہے وہ مغفرت میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر مغفرت کا جو عشرہ ختم ہوتا ہے پھر یہ مغفرت کا سلسلہ آگے عتق من النار میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب یہ آخری عشرہ آتا ہے تو رحمت بھی ہوتی ہے، مغفرت بھی ہوتی ہے، اور جہنم سے آزادی بھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی کرم سے ہمیں یہ تینوں چیزیں نصیب ہوتی ہیں رمضان مبارک میں۔ مجھے چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا درود پاک کے حوالے سے، یقیناً درود السلام میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ، بے شک سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ، بے شک سب سے زیادہ میری قربت اور میری رفاقت اور میری ہم نشینی اس شخص کو نصیب ہوگی اکثرہم علیہ صلاۃ، جس نے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ میں ایک نصیحت کے طور پر، چونکہ آگے آنے والا دن میرے آقا مولا کائنات کا ہے، رمضان مبارک کی 21ویں شب پھر 21واں دن ہے، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے محسنوں کو ہم یاد رکھیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھیں اور ان کے لیے صلہ ثواب کا اہتمام کریں۔ سب سے بڑے محسن ہمارے علم، انہیں یاد رکھیں۔ اور ایک چیز جو ہم سب کے لیے مفید ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں ایک شخص تھا عاص بن وائل، یہ کافر شخص تھا۔ عاص بن وائل جب یہ مرنے لگا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کے نصیحت کی، وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ تو جب وہ مر گیا تو ایک اس کے بیٹے نے 100 غلام آزاد کیے، 50 غلام آزاد کیے اپنے حصے کے، اور ایک بیٹا جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، اس کا نام تھا عمر بن عاص۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی حشام نے، اس نے تو اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، لیکن میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہم آپ کے تابع ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائے وہ جملے سنیں۔ ارشاد فرمانے لگے لو کان مسلمہ، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک، فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، یا اس کی طرف سے تو حج کرتا، یا اس کی طرف سے تو غلام آزاد کرتا، بلغہ ذالک، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والا اگر مسلمان ہو، اس کی طرف سے کوئی نیکی کی جائے تو اسے یقیناً پہنچتی ہے۔ اور اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اس صلہ ثواب کا اہتمام نہیں کرتے، پتہ نہیں وہ اپنے پیاروں کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے مرحومین و مرحومات کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے صلہ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب سرکار نے سند دے دی ہے، فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تمہارا نیکی کرنے کا فائدہ بھی ہوتا، اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو تمہارا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گویا کہ غیر مسلم کو فائدہ نہیں ملتا، مسلمان کو جو دنیا سے اسلام کے ساتھ جائیں ان کے لواحقین ان کے لیے صلہ ثواب کا اہتمام کریں، انہیں یقیناً فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنے پیاروں کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اپنے پیاروں کے لیے صلہ ثواب کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً جس طرح ہم امیدوار ہیں رب کی رحمت کے، وہ بھی رحمت کو امیدوار ہیں، بلکہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں تنکا بھی آ جائے تو میں اسے پکڑ لوں اور کسی طریقے سے باہر آ جاؤں۔ تو اسی طریقے سے جب سخت ضرورت ہوتی ہے ہمارے مرحومین کو تو ہم اس وقت ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے لیے صلہ ثواب نہیں کرتے۔ تو بھائی ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے اس صلہ ثواب کا اہتمام کرنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ عمار بابر صاحب بڑے پیارے میٹھے میٹھے انداز میں، مجھے تو جب ان کو میں سنتا ہوں مجھے خورشید احمد کی یاد آ جاتی ہے کہ خورشید احمد کی آواز میں جو مٹھاس تھی وہی مٹھاس اللہ نے ان کی آواز میں بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے اور ان کا سایہ تادیر رکھے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی، بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع، اور یہ خاصہ ہے حضرت مولانا اختر سعیدی صاحب کا کہ وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے ابھی دیکھا کہ بہت ہی مختصر لمحات میں ایک بہت بڑی تعلیم انہوں نے ہمیں دے دی، اور بڑی خاص بات ہمیں یہ بتائی کہ ہمارے جو آباء و اجداد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اصل میں ان کو جو ضرورت ہے، ان کو جس انعام کی اور تحفے کی ضرورت ہے وہ ہمارے عمل کی ضرورت ہے، یعنی ہمارا ہر نیک عمل، ہماری ہر اچھائی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نیک رکھے، پرہیزگار رکھے پروردگار، کیونکہ اس پرہیزگاری کا جو ثواب ہے، اس کا جو تحفہ ہے، وہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے ماں باپ سے اوپر جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان تک پہنچے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم